السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 1901۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے رمضان کے سارے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے روزہ داروں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت سنا دی ہے کہ اگر ہم رمضان کے روزے سارے کے سارے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ رکھیں تو ہمارے سابقہ صغیرہ گناہ، یہاں پہ صغیرہ گناہ ہے، جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جس میں شرک وغیرہ آتا ہے، وہ گناہ یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ سارے صغیرہ گناہ جس سے مراد چغلی، چوری، غیبت، یہ سارے گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ اگر ہم سارے روزے رکھیں رمضان کے اور ایمان کے ساتھ رکھیں اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھیں، یہ نہیں کہ اگر ہم روزے نہیں رکھیں گے تو ہمارے گھر والے ہمیں کچھ کہیں گے یا بازار والے کچھ کہیں گے یا لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس وجہ سے نہیں۔ ثواب کی نیت سے اگر ہم رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے روزے داروں کے لیے کہ اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اور یہ وہ واحد عمل ہے اسلام کے اندر جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے حدیث قدسی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا کہ یہ وہ واحد عمل ہے جو بندہ خالصتاً میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا خالصتاً اجر میں اپنے بندے کو دوں گا آخرت میں، یعنی قیامت کے دن۔ اس کا اجر کوئی مقرر نہیں ہے، اس کے اجر کی کوئی تعداد نہیں ہے، یہ وہ واحد عمل ہے۔ باقی جتنے بھی عمل ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مسجدوں کے متعلق فرمایا، جیسے مسجد نبوی کے متعلق فرمایا جو یہاں پہ نماز پڑھے گا اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی اگر عام مسجد میں ہم نماز پڑھیں اور اگر ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھیں تو اس کے اور عام مسجد اور مسجد نبوی کے درمیان 500 نمازوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس طرح ہر جو عمل ہم کرتے ہیں اس کی حد مقرر ہے کہ اتنا ثواب ملے گا۔ جیسے ہم درود پڑھتے ہیں تو اس سے 10 جو نیکیاں ہیں وہ بڑھتی ہیں اور 10 گناہ کم ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ واحد اجر ہے جس پہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود فرمایا ہے کہ بندہ یہ خالصتاً روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر میں خالصتاً اس کو خود دوں گا۔ بندہ میرے لیے صبح سحری سے لے کر افطاری تک بھوکا رہتا ہے۔ روزے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھوکا رہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جس نے روزہ صرف بھوکا رہنے کے لیے رکھا تو وہ اپنا عمل، اپنا روزہ اپنے پاس رکھے۔ روزہ رکھنے کا یہ مراد ہے کہ ہم چوری نہ کریں، چغلی نہ کریں، وہ سارے کام جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں منع فرمایا ہے وہ ہم ہرگز نہ کریں۔ روزے کا ہم صرف سحری سے لے کے افطاری تک بھوکے رہ لیں، کچھ کھائیں پییں نہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کا حکم دیا ہے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بتلایا ہے، وہ کریں، اور جس کا انہوں نے انکار کیا ہے، منع فرمایا ہے، وہ ہم نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس دفعہ سارے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔